لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود بالذين أشركوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، سیرت طیبہ کا ایک مربوط سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت گزشتہ اتوار کو مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کا تعارف اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا جو معاہدہ ہوا اس کا ذکر، پھر ان کی عہد شکنی، اور پھر ان تینوں کی جلا وطنی جو مختلف سالوں میں ہوئی اس کا تذکرہ ہوا۔ تو اسی سلسلے میں آج کا بھی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ بَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اہل ایمان سے جو لوگ عداوت رکھتے ہیں وہ 2 طبقے ہیں، ایک یہود اور دوسرے ہنود، بت پرست۔ یہود اور ہنود بت پرست، یہود یہودی۔ سب سے زیادہ عداوت اہل ایمان سے انہی کو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں اطراف میں یہودی آباد تھے اور ان کے قلعے تھے اور ان کے پاس پیسہ بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، پھر وہ اہل کتاب بھی تھے۔ تو اور انصار وہ آپ کے آنے سے پہلے بت پرست تھے، تو علمی اعتبار سے بھی وہ اوپر تھے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی وہ اوپر تھے۔ اور پھر انصار ان سے قرض لے لے کر ان کے قرض کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، تو ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے جب انہوں نے عہد شکنی کی تو آپ نے ان کو جلا وطن فرمایا۔ بنو قریظہ کو آپ نے ختم فرما دیا، قتل فرما دیا۔ ان میں ایک شخص تھا کعب بن اشرف، وہ بہت بڑا یہودی تھا اور یہودیوں کا بڑا عالم بھی تھا، اثر و رسوخ بھی اس کا بہت زیادہ تھا۔ مدینہ طیبہ میں قباء سے آگے اس کے قلعے کی باقیات آج تک موجود ہیں، کھنڈرات آج تک موجود ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتا تھا اور مسلمانوں سے بھی عداوت رکھتا تھا۔ اس کا باپ اشرف قبیلہ طی کا ایک قبیلہ طی کی شاخ ہے، بنو نبہان، اس میں سے تھا۔ باپ اس کا عربی تھا۔ وہ اس نے کوئی قتل کیا، قتل کر کے بھاگ کر مدینے میں آیا اور مدینے میں اس کا اثر و رسوخ پیدا ہوا۔ بنو نذیر سے اس نے اتحاد کر لیا، حلیف بن گیا۔ تو پھر یہودیوں میں اس کا نام اتنا بلند ہوا کہ خیبر کا ایک بڑا یہودی تھا ابو الحقیق، اس نے اپنی بیٹی عقیلہ اشرف کو دے دی، تو اس نکاح سے یہ کعب پیدا ہوا۔ تو کعب بن اشرف کا باپ عربی، ماں یہودی، تو باپ کی وجہ سے عربوں میں بھی اس کا اثر و رسوخ اور ماں کی وجہ سے یہودیوں میں بھی اس کا اثر و رسوخ، 2 طرفہ تعلقات۔ اور پھر شاعر بھی غضب کا تھا، بڑا شاعر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، حجب کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی تو یہ ایک قافلہ لے کر یہاں سے مکہ گیا اور قریشیوں کو جمع کیا اور ان کے مرنے والوں کے اس نے بڑے زوردار قصیدے پڑھے، دردناک۔ خود بھی روتا تھا، ان کو بھی رلاتا تھا۔ اور پھر ان کو بیت اللہ کے پردے پکڑوائے، ان سے حلف لیا
کہ اس وقت تک تم چین سے نہیں بیٹھو گے جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لو گے۔ تو عالم اسلام پر حملے کے لیے ان کو اکساتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ پھر ایک دفعہ اس نے نعوذ باللہ آپ کے قتل کی بھی سازش کی۔ کوئی ان کے ہاں نکاح ہوا، ولیمہ تیار ہوا، تو اس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے، خاص طور پر جو غیر مسلم دارالاسلام میں رہتے ہوں اور جن سے کوئی تعلق ہو، ان کی بھی دعوت آپ قبول فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی اور ان کے ہاں آپ تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ تو اس نے اس وقت پروگرام بنایا کہ کسی طریقے سے دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور پوری سازش اس نے تیار کی۔ عین وقت پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے اور اس پر یہ ابھی عمل کرنے والے ہیں، آپ فوراً کھڑے ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، اپنے پروں کے حصار میں اس کے قلعے سے حضور کو جبرائیل علیہ السلام بحفاظت باہر نکال کر مدینہ طیبہ میں لے آئے، اور پھر وہ اپنے اشعار میں مسلمان عورتوں کے دوپٹے اچھالتا تھا۔ کئی اس کے جرائم تھے، سب و شتم، شاتم رسول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں من تقم لنفسہ، کہ پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے جہاں تک اپنی ذات کی بات ہوتی تھی اب معاف فرماتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ خیبر میں سلام بن مشکم القرظی کی بیوی زینب بنت الحارث نے، یہودی عورت تھی، اس نے آپ کو دعوت پر بلایا اور کھانے میں زہر ملا دیا، اور ایسا خطرناک زہر تھا۔ آپ نے اس کا لقمہ لیا، صرف زبان پر رکھا ہی تھا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ لقمہ نیچے نہیں گیا، آپ نے وہیں لقمہ تھوک دیا۔ صحابہ سے فرمایا امسکو عن الطعام، کھانا چھوڑ دو، اس میں زہر ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو بلایا، فرمایا زہر کیوں ملایا؟ اس نے کہا جی میں نے سوچا تھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ سے جان چھڑانا ہی اچھا ہے۔ آپ نے معاف فرمایا، درگزر فرمایا، جاؤ میں نے معاف کیا۔ جرم ثابت۔ اور زہر اتنا خطرناک تھا کہ سال بہ سال اس کا اثر لوٹ کر آتا تھا اور اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی۔ آپ حضرت ام سلمہ سے فرماتے کہ مجھے اپنی رگیں کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، ایسا، جبکہ وہ لقمہ نیچے نہیں اترا۔ تو جو جان کے دشمن تھے آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا، جنہوں نے دندان شہید کیے ان کو بھی آپ نے معاف فرمایا۔ لیکن سب و شتم یہ معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہے، یہ ذاتیات میں سے نہیں ہے۔ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ صرف آپ کی ذات پر حملہ نہیں ہے، پورے منصب نبوت پر حملہ ہے، منصب رسالت پر حملہ ہے، پورے دین پر حملہ ہے۔ وہ گویا دوسروں کو اللہ کے راستے میں آنے سے رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اس کو معاف کرنے کا اختیار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، یہاں آپ اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ تو جب اس کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئیں تو ایک دن آپ نے فرمایا من لکعب بن اشرف، کوئی ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے، کوئی ہے جو کعب بن اشرف کا کچھ کرے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بات پوری طرح سمجھا نہیں ہوں۔ اتريد ان اقتله، آپ یہ چاہتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں؟
آپ نے فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں، اس کو قتل کر دو۔ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس بدبخت نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذائیں دی ہیں۔ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَعْلَنَ بِعَدَاوَتِنَا، اب یہ کھل کر باہر سامنے آ گیا ہے اور اپنی عداوت کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگا ہے، معاہدہ توڑ چکا ہے، لہذا کوئی جا کے اس کو قتل کرے۔ کہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے تیار۔ پھر کہا چونکہ اس کا بڑا قلعہ تھا، آج بھی بڑا مضبوط قلعہ، اس کی باقیات موجود ہیں، 1400 سال پہلے اس کا کیا حال ہوگا، کوئی اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، تو طریقے سے اس کے پاس جانا تھا۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اقول فیک شیئا، اجازت ہو تو کوئی میں آپ کے بارے میں اس سے کوئی مبہم بات کروں، بات کرنے کی اجازت ہے اس کو پھنسانے کے لیے؟ حضور نے فرمایا اجازت ہے، لیکن کوئی بھی قدم اٹھاؤ پہلے سعد بن معاذ سے مشورہ کرو، اس لیے کہ یہ دو ذو معنی الفاظ، گول مول الفاظ نکالنا یہ بھی بڑا نازک مرحلہ ہے، کہیں کوئی ایسا نہ ہو لفظ ایسا نکل جائے جس میں گستاخی کا پہلو نکلے تو تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی، اس لیے پہلے سعد بن معاذ سے مشورہ کر لو، وہ تمہارے سردار ہیں۔ تو یہ دونوں آپس میں بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچ سمجھ کر کچھ جملے ایسے تراشے جس میں کام بھی چلتا تھا اور گستاخی کا دور دور تک کوئی پہلو نہیں نکلتا تھا، اور مشورہ کر کے پھر یہ پہلی دفعہ گئے کعب بن اشرف کے پاس ملاقات کے لیے اور قتل کی راہ ہموار کرنے کے لیے۔ تو اس کے پاس پہنچے، اس کو بلایا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، دوستی تھی، یاری تھی کعب بن اشرف سے محمد بن مسلمہ کی، تو اپنا پرانا تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر اس کو آواز دی، وہ باہر آیا۔ تو اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ان هذا الرجل قد سألنا صدقہ، کہ ان صاحب نے ہم سے صدقے کا سوال کیا ہے۔ اس میں کوئی غلط پہلو نہیں نکلتا، صدقے کا سوال تو ہے اسلام میں، صدقے کی ترغیب ہے۔ اور پھر کہا انہو قد عنانا، ہم تو مشقت میں پڑ گئے، اور دین میں مشقت بھی ہے، دین میں مشقت، قدم قدم پر مشقت ہے، نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، مشقت ہے۔ اور پھر کہا وَكَانَ قُدُومُ هَذَا الرَّجُلِ عَلَيْنَا مِنَ الْبَلَاءِ، ان کے مدینہ میں آنے سے ہم بری طرح آزمائشوں میں گر گئے، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ کلمہ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کلمہ پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہے، قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کلمہ پڑھیں گے چھوڑ جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے پہلوں کو آزمایا، تمہیں بھی اللہ آزمائے گا۔ تو کہا کہ ان کے آنے سے تو ہم آزمائشوں میں پڑ گئے، واقعی بات صحیح ہے۔ پھر کہا حاربتنا العرب، پورا عرب ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، تمام قبائل مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ ورمتنا عن قوس واحد، اور ایک کمان سے اب وہ ہمیں نشانہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو وہ یہ باتیں سن کر اس نے اپنا مطلب لیا، ان کا اپنا مطلب تھا۔ اس نے کہا، کعب بن اشرف نے کہا واللہ لتملنہ، اللہ کی قسم ابھی تو ابتدا ہے، تم ضرور اکتا جاؤ گے۔ پھر اس نے کعب بن اشرف نے کہا الم یأن لکم ان تعرفوا ما انتم علیہ بباطل، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ جس دین پر تم کھڑے ہو وہ باطل ہے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ نہیں، انا قد اتبعناہ فلا نحبہ ان ندعہ،
حتی ننظر الی ای شیء یصیر شأنہ، اب تو ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ انجام نہ دیکھ لیں۔ ان کی مراد انجام سے خیر کا انجام، اللہ دین کو غلبہ دے گا، اس کی مراد اس نے اپنا مطلب لیا، انہوں نے اپنا مطلب لیا۔ تو اس نے کہ پوچھا میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہ جی آپ کے پاس آیا ہوں کچھ قرضہ چاہیے۔ انہوں نے صدقے کا مطالبہ کیا اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو کہا کہ تمہارے اتنے باغات ہیں، تمہارا غلہ وہ سارا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا انا قد انفقناہ علی ھذا الرجل وعلی اصحابہ، وہ سب ہم نے ان کے صحابہ پر خرچ کر دیا، یعنی مہاجرین پر خرچ کر دیا۔ اور یہ بات بھی صحیح تھی، انصار نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا تھا۔ تو اس نے کہا کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا 2-3 وسق کھجوریں ہمیں قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا قرضہ تو میں دے دوں گا، لیکن تمہیں پہلے میرے پاس کچھ رہن رکھوانا ہوگا، کوئی چیز گروی رکھوانی ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا چیز گروی رکھنا چاہو گے؟ اس نے کہا تم ایسا کرو، اپنی بیویاں میرے پاس رہن رکھواؤ۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف نرہنک نساءنا وانت اجمل العرب، تم اتنے حسین خوبصورت ہو، اپنی بیویاں تمہارے پاس ہم کیسے رہن رکھوائیں؟ یہ جملہ کس لیے گا؟ اس کی تعریف کر دی پھنسانے کے لیے۔ وہ پھیل گیا، اس نے کہا واقعی میں بڑا خوبصورت ہوں۔ پھر انہوں نے کہا بیوی تو ہم نہیں دے سکتے، کچھ اور بتاؤ۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھواؤ، قرضہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے بھی نہیں رکھ سکتے، عربوں میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے ایسی بھوک پڑی کہ وسق 2 وسق کے لیے بیٹوں کو گروی رکھوا دیا۔ تو پھر کہا کیا رکھواؤ گے؟ کہ دیکھو تم جانتے ہو اس وقت چاروں طرف سے ہمارے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور کبھی بھی جنگ کی صورت پیش آ سکتی ہے۔ اس وقت ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارے ہتھیار ہیں، وہ میں تمہارے پاس گروی رکھوا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہتھیار لے آؤ، قرضہ لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل رات آؤں گا ہتھیار لے کر۔ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کارگزاری سنائی۔ یا رسول اللہ، قتل کی راہ ہموار ہو گئی ہے، پہلی ملاقات ہو گئی ہے، اب دوسری ملاقات میں آپ کے دشمن کا پتہ صاف ہوگا۔ جب اگلی رات آئی، آپ نے ان کے ساتھ 4 اور صحابہ روانہ فرمائے۔ 5 صحابہ چلے، محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ، سلکان بن سلامہ۔ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے گہرے دوست تھے جاہلیت میں، گہرے یار، اور ابو نائلہ سلکان بن سلامہ یہ اس کے دودھ شریک بھائی تھے، بھائی، اور بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ تو صحابہ نے دین کے لیے یاریاں بھی دو پہ لگا دیں اور اپنے رشتے بھی قربان کر دیے۔ تو 5 صحابہ محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ سلکان بن سلامہ، ابو عبس بن جبر، حارث بن اوس، عباد بن بشر، یہ 5 صحابہ اس مہم کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اور جب رات آئی عشاء کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی سے جنت البقیع تک آپ تشریف لائے، بقیع تک آپ تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ان کو دعا دی اور ان سے فرمایا توجہوا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ یہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھے، پیچھے حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعنہم، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ ساری حدیث صحیح بخاری سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، پورا واقعہ صحیح بخاری میں ہے اور مستند ہے۔ تو آگے چلے، اس کے محل کے سامنے کھڑے ہوئے، رات کا وقت، ہو کا عالم، سناٹا۔ تو محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو آواز دی، آواز لگائی۔ وہ اس وقت اس نے 2-4 دن پہلے کوئی نئی شادی کی ہوئی تھی، بیوی کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، وہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی اور بڑی سمجھدار تھی۔ تو یہ بستر سے اٹھنے لگا تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نیچے
میرا دوست محمد بن مسلمہ آیا ہے اور میرا رضاعی بھائی ابو نائلہ سلکان بن سلمہ آیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا مت جاؤ، واللہ انی لاسمع صوتا تقطر منہ الدم، اللہ کی قسم یہ جو میں آواز سن رہی ہوں نا اس میں مجھے لہو ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہودی عورت۔ تو اس نے کہا نہیں تم خامخواہ ڈر رہی ہو، میرا بھائی ہے، دوست ہے۔ پھر اس نے پیچھے سے کپڑا پکڑا دوسری مرتبہ، اس نے کہا مکانک، رک جاؤ، واللہ انی لارا حمرۃ الدم مع الصوت، اس آواز کے ساتھ اللہ کی قسم مجھے لال سرخ لہو نظر آ رہا ہے۔ اس نے پھر جھٹکا دیا، آگے بڑھا، اس نے کہا چھوڑو، تم عورتوں کا کام تو ڈرتے ہی رہنا ہے، کاکروچ سے ڈر جاتی ہو، چھوڑو۔ پھر اس نے تیسری دفعہ روکا، تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا، انہوں نے کہا واللہ انی لاعرف من صوتہ الشر، اس آواز میں مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ پھر وہ تن کر کھڑا ہوا، اس نے کہا تم خامخواہ ڈر رہی ہو، اول تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، دوسرا اگر واقعی وہ لڑنے ہی آئے ہیں، تمہاری بات مان بھی لوں تو ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لاجاب، بہادر آدمی کو رات کے وقت بھی کوئی لڑنے کے لیے پکارے تو بہادر پیچھے نہیں ہٹتا، آگے بڑھتا ہے۔ اس نے کہا اگر لڑنے آئے ہیں تو ہم بھی بہادر ہیں، کوئی چوڑیاں ہم نے نہیں پہنی، ہم جائیں گے مقابلہ کریں گے۔ اچھا، دنیا کے عام یہودیوں میں فطرتاً انتہائی بزدلی پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو مدینے کے یہودی تھے نا، یہ ان سب سے مختلف تھے اور بڑے بہادر تھے۔ اور ان کی بہادری کی وجہ یہ تھی کہ وہ خربوزے کو دیکھ کر، خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، عربوں کے ساتھ رہتے تھے، اور عرب بڑے جنگجو ہیں، بڑے بہادر ہیں، ان کی بہادری شجاعت دیکھ کر ان کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا، یہ بھی نڈر ہو گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر شریف آدمی کو، بہادر آدمی کو رات کو بھی کوئی مقابلے کے لیے پکارے تو شریف بہادر پیٹھ نہیں دکھاتا، وہ سینہ تان کر آگے بڑھتا ہے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ تو جب دروازہ کھلا، باہر کھلنے کی آواز آ گئی، تو محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کعب آ رہا ہے۔ اب یہ آئے گا، اسی وقت ساتھیوں سے کہا کہ میں یہ ہمیشہ خوشبو لگاتا تھا، کہ میں اس کا سر سونگھنے کے لیے اس سے کہوں گا تھوڑا سر سونگھا دو، تو سر سونگھوں گا، اور جب تم دیکھو یہ پوری طرح میری گرفت میں آ گیا ہے پھر اس پر تم حملہ کرنا۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ گیا، باہر پہنچا تو محمد بن مسلمہ نے سامنے آتے ہی کہا ایسی زبردست خوشبو اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں سونگھی، بہت شاندار خوشبو ہے۔ وہ اور چوڑا ہو گیا، پھیل گیا۔ اس نے کہا عندی اعطر نساء العرب واکملہم، تمہیں خبر ہے میں نے جو شادی کی ہے نا، یہ دنیا کی سب سے حسین اور سب سے نفیس مزاج خاتون ہے، ہر وقت خوشبوؤں میں بسی رہتی ہے، ابھی اس کے پہلو سے اٹھ کر آ رہا ہوں، یہ وہی خوشبو ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ بھائی یہ خوشبو تو کوئی قسمت والا ہی لگا سکتا ہے، مہنگی ترین خوشبو ہے، اجازت ہو تو ہم خالی سونگھ لیں۔ اس نے کہا سونگو سونگو، سر عربوں میں، ہمارے ہاں تو خوشبو یہاں لگتی ہے، عرب سروں میں لگاتے ہیں، سر میں، داڑھی کے بالوں میں زیادہ خوشبو لگاتے ہیں۔ تو اس نے اپنا سر آگے کیا، سونگو۔ تو محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا، کہنے لگے بڑی زبردست خوشبو ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تم بھی سونگو، اور انہوں نے سونگا، چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد باتیں ہوئیں، کہا ہتھیار لائے ہو؟ کہاں ہتھیار لایا ہوں۔ پھر کہا یار یہ خوشبو مجھے چین سے کھڑا نہیں ہونے دے رہی، اجازت ہو تو ایک دفعہ پھر سونگوں۔ اس نے کہا سونگ لو۔ اب جو اس نے سر آگے بڑھایا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آہنی باہوں میں اس کو جکڑ لیا اور ساتھیوں سے کہا خذوہ، حملہ کرو۔ سب نے تلواریں چلیں، خنجر انہوں نے پیٹ میں، کمر میں گھونپ دیے، اور وہ ان کی باہوں میں جکڑا ہوا تھا، وہیں کھڑے کھڑے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر اس کا سر اتارا اور لے کر چلے۔ جب مدینے کے قریب، جنت البقیع کے قریب جب پہنچے، اور ان کے جانے سے لے کر ان کی واپسی تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مصلی پر نماز پڑھتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، اور جب وہ جنت البقیع پہ پہنچے ان کے تکبیر کی آواز ہی اللہ اکبر حضور تک آواز پہنچی، آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، کامیاب ہو گئے، مشن کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ تینوں صحابی یہ پانچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وَرَمَوْا رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کعب کا سر آپ کے سامنے لا کر ایسے پھینکا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے گستاخ کا سر پڑا ہے۔ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَتْلِهِ، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے یا اللہ کعب بن اشرف موت کے گھاٹ اتر گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی موت پر آپ نے شکر ادا فرمایا۔ اور پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، اللہ تمہارے چہروں کو ہمیشہ چمکتا رکھے، مسکراتا رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری چمک دمک یہ سب آپ کے طفیل ہے، ہماری کامیابی آپ کے طفیل ہے۔ تو اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی آپ کا گستاخ تھا باقاعدہ صحابہ کرام کو بھیج کر اس کو قتل کروائے۔ شاتم رسول کی سزا پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے۔ ہاں اصل ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اسلامیہ اس پر ایکشن لے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے کسی کی گستاخی آتی ہے تو وہ عدالت کا رخ کرے اور اس کا جرم گواہوں سے ثابت کرے۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شاتم رسول کو ٹھکانے لگائے، اس کا سر قلم کر دے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہی طور پر گستاخی سن کر آپے سے باہر ہو جائے اور اس کو قتل کر دے، چونکہ جو گستاخی کرتا ہے اور حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اب اس کی جان مال کی حرمت باقی نہیں رہی، وہ مباح الدم ہو گیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ کے ہاں اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں معاملہ عدالت میں جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں قتل کیا۔ اگر تو یہ اپنے قتل کو گواہوں سے ثابت کر دے کہ میں نے اس وجہ سے قتل کیا کہ یہ گستاخ تھا اور اس گستاخی کو ثابت بھی کر دے تو یہ بچ جائے گا عدالت میں، ورنہ پھر عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا اس کو قتل کرے۔ یہاں قتل ہوگا مگر اللہ کے ہاں اس آدمی کو جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا سر قلم کیا اور اس کو ہلاک کیا، اللہ کے ہاں مواخذہ کیا اجر ملے گا۔ علماء نے صاف صاف لکھا ہے کان مأجورا عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ شاتم رسول کی سزا تو موت ہے۔ تو ایک یہ یہودی تھا مدینے میں جو بہت ہی خطرناک تھا، جس کو 5 افراد نے قتل کیا اور یہ پانچوں کے پانچوں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور تھا جو خیبر میں رہتا تھا، خیبر میں، اور وہ تھا ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق۔ اس کو بھی اس کے گھر میں گھس کر مارا گیا، قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اس کو قتل کیا اور اس کا قتل بھی بہت ضروری تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اتوار کو درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب